ریفرنس فائل ہو چکا، تفتیش مکمل ہو گئی، پھر گرفتاری کیوں؟ منی لانڈرنگ سے متعلق کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست میں ان کے وکیل کے دلائل۔ کہا حکومت شہباز شریف کو اندر کر کے کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف کی گرفتاری کسی کی انا کی تسکین سے زیادہ کچھ نہیں، کیس 2 منٹ کا ہے، سب واضح ہے۔ عدالت میں شہباز شریف نے کہا کہ ان پر بہت بھاری الزامات لگائے گئے، کہا گیا ان کے بچوں کے اثاثے ان کی ملکیت ہیں، بطور وزیر اعلیٰ یہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ شہباز شریف کی ضمانت میں پیر تک توسیع۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض چوہان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے براہ راست فوج کو نشانہ بنایا۔ کل مریم نواز کو بتانا چاہیے تھا کہ 2008 سے 2018 تک چودھری نثار اور شہباز شریف نے رات کے اندھیروں میں 24 ملاقاتیں کیوں کیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری عمران خان کی خواہش نہیں، شہباز شریف بددیانتی اور کرپشن کے کیسز کی وجہ سے جلد گرفتار ہوں گے۔ وزیر اعظم کو سیلاب کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے باوجود وفاقی حکومت کی بے حسی پر سخت احتجاج کرتے ہیں۔ سندھ کے ساتھ کھڑا ہونا تو دور کی بات، عالمی اداروں اور دوست ملکوں کو بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر اعظم پر تنقید، کہا 2010 سیلاب کے وقت میں جس طرح یوسف گیلانی کھڑے تھے اس طرح کھڑے ہوں۔ کہا کورونا ابھی ختم نہیں ہوا، وبا اسکولز میں پھیل گئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ 28 ستمبر سے قابل صورتحال کا جائزہ لے کر اسکول کھولنے کا فیصلہ کریں گے۔ سندھ میں 29 ستمبر سے مڈل اور پرائمری اسکول کھلیں گے یا نہیں؟ صوبائی وزیر صحت عزرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ صوبے میں وائرس کی شرح 1.5% سے 3% تک بڑھ گئی ہے۔ موجودہ حالات میں اسکول کھولنا درست نہیں، پرائمری اسکولوں کو کم سے کم 1 سے 1.5 ماہ کا وقت دینا ضروری ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے تعلیمی اداروں سے وابستہ 185 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ غیر ملکی سفراء اور دفاعی اتاشیوں کا کنٹرول لائن کا دورہ، ڈی جی ISPR کی بریفنگ، کہا بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے LOC کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فوج جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی میں بھاری ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی فوج دانستہ شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین ہے۔ جودھ پور میں پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف ہندو کونسل کی اپیل پر اسلام آباد میں احتجاج۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا دینے کے لیے سندھ سے آئی ہندو برادری کے افراد کے قافلے ننکانہ صاحب سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں۔ رہنما ہندو کونسل بھگوان داس کا کہنا ہے کہ بھارتی ظالم دنیا کے سامنے لائیں گے۔ کراچی میں بجلی کا بحران شدید ہو گیا، بجلی کی طلب اور رسد میں فرق 600 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں 6 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ 5 میں سے 4 پاور پلانٹس گیس پر چلتے ہیں، گیس پریشر میں کمی سے 3 پاور پلانٹس متاثر ہیں۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کو 165 سے 170 MMCFD گیس دے رہے ہیں۔ 3 گیس فیلڈز کی پیداوار کم ہوئی ہے، 2 گیس فیلڈز پر سالانہ دیکھ بھال اور مرمت کا کام ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا سندھ حکومت کو ریلوے لائن کے ساتھ قائم تجاوزات ہٹانے کا حکم۔ ریلوے خسارہ از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا ریلوے کی 1 انچ زمین پر بھی ناجائز قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف عمارتیں بن گئیں، ٹرین کیسے چلے گی؟ ٹریکٹر لے کر جائیں اور ساری تجاوزات گرا دیں۔ کراچی میں ریلوے لائن پر انڈر پاسز کی تعمیر کا کیا بنا؟ انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز کی تعمیر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہونی چاہیے، تعمیرات ایسی نہ ہوں جو کراچی میں دھبا بن جائیں۔ آئین کے مطابق سندھ حکومت پنجاب کے لیے گندم نہیں روک سکتی۔ سندھ حکومت کی جانب سے پنجاب کے لیے گندم روکنے پر وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی فخر امام کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط، کہا سندھ حکومت کے اقدام سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ذاتی طور پر معاملے کو دیکھیں اور گندم نہ روکیں۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सारा पाकिस्तान जानता है ये हुकूमत कैसे आई। हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो चुका है। बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिसका फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं। नैब ने मुल्क को मफलूज कर दिया। नैब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी टस से मस नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि 3 साल में गन्ने के काश्तकारों को 81 अरब रुपए से जायद की अदायगियाँ की, जो इस दौरान खरीदे गए गन्ने का 98.5% बनता है। उनकी शुगर मिल सालाना तकरीबन 15 अरब रुपए टैक्स जमा कराती हैं। आज तक कोई कर्जा डिफॉल्ट नहीं किया। जहांगीर तरीन ने FIA तलबी पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा इसलिए है कि वहाँ के लोग अपना मुस्तकबिल खुद तय कर सकें। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान से FCR और राजशाही खत्म की। 1994 में पहला लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को नाम दिया, असम्बली बाइख्तियार बनाई। जज को कत्ल की धमकियों और तौहीन अदालत केस में मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। उनके वकील ने बताया कि इफ्तिखारुद्दीन को कोरोना हो गया है। टेस्ट मनफी आने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी होगी। अदालत से इस्तदा है कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतने नाजुक दिल वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इफ्तिखारुद्दीन पेश होंगे तो मामला देखेंगे। मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का बरी इमाम के इलाके में जल्द अज जल्द दरख्त लगाने का हुक्म। बनी गाला माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। CDA की जानिब से बताया गया कि बनी गाला माहौलियाती आलूदगी मंसूबों पर मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। इस वक्त 50 करोड़ रुपए मौजूद हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, 50 करोड़ से क्या बनेगा, ये तो कंसल्टेंट पर भी पूरे नहीं होंगे। आपकी रिपोर्ट में फाइनेंस की कमी का कोई जिक्र नहीं है। मंसूबे पर संजीदगी से काम लिया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं वफाकी वज़ीर फैसल वोहरा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन ज़ेर इल्तिवा है। नैब में लेकिन उन्हें इल्म नहीं कि फैसल वोहरा के खिलाफ कोई केस है या नहीं।